ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، تیسرا مقصد العبادات، 12ویں کتاب الحج والعمرہ، پہلی فصل حج کے احکام اور حج کے اعمال، 19واں باب استلام الحجری و تقبیلہ، باب استلام الحجری و تقبیلہ، یعنی کہ اس باب میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور حجر اسود کو بوسہ دینا، یعنی کہ اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ تو حدیث نمبر 788 ہے 788، اور اس حدیث پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس حدیث میں کئی روایات ہیں، تو اس کے ابتدائی حصے پہ گفتگو ہوئی تھی، اس ابتدائی حصے کا ترجمہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو اس حدیث کی دوسری روایت ہے اور تیسری روایت ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں سے کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوں سوائے دو یمنی کونوں کے، دو یمنی کناروں کے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، اور ایک کونا وہ ہے جس میں حجر اسود ہے، اور ایک جو اس کے بالکل ساتھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ جس جانب وہ ہے اسی جانب یمن واقع ہے، اور حجر اسود کا کونا جو ہے یہ یمن والی سائڈ پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ دونوں قریب ہیں تو دونوں کا ایک ساتھ نام رکھتے ہیں کہ یمانی رکن، یمن والے رکن، یمن والے کونے۔ تو جناب عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں سے صرف 2 یمنی کناروں کو، کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تبرک کے طور پہ، محبت کے طور پہ، عبادت کے طور پہ وہ بیت اللہ کی دیگر دیواروں کو، کونوں کو، دروازوں کو ہاتھ لگائے۔ البتہ وہ جگہ جسے ملتزم کہتے ہیں، جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے مابین واقع ہے، اس کو ہاتھ لگانا یا اس کے ساتھ اپنا جسم لگانا یہ ثابت ہے، اور اس بارے میں روایت ابو داؤد شریف میں آتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی دوسری روایت کی طرف۔ حدیث کا نمبر یہی رہے گا 788، اور پھر بتا دوں اس کے ابتدائی حصے پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ وفی روایت للبخاری، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے قال سأل رجل ابن عمر، کہ ایک آدمی نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے۔ یہ سوال کرنے والے صاحب کون ہیں؟ زبیر بن عربی۔ کیا نام ہے ان کا؟ زبیر بن عربی، اور یہی راوی ہیں، یعنی کہ یہ کہنے والے قال، اس نے کہا، یہ کون ہے؟ زبیر بن عربی، کہ سأل رجل، ایک آدمی نے سوال کیا۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ خود وہ ہیں، زبیر بن عربی ہیں۔
تو زبیر بن عربی نے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے عن استلام الحجری، حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے بارے میں، اس کا استلام کرنے کے بارے میں. فقال، تو وہ فرمانے لگے، کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یستلمہ، آپ اس کا استلام کرتے تھے، اسے ہاتھ لگاتے تھے. کس کا استلام کرتے تھے؟ کس کو ہاتھ لگاتے تھے؟ حجر اسود کو. وَيُقَبِّلُهُ، اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یستلمہ، کہ آپ اس کا استلام کرتے تھے، وَيُقَبِّلُهُ، اور اس کو بوسہ دیا کرتے تھے. قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ راوی، کون؟ زبیر بن عربی. وہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، ارأیت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان زحمت، اگر میں رش میں واقع ہو جاؤں، ازدحام ہو، رش ہو، پھر میں کیسے بوسہ دوں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں پھر بوسہ دینے کا حکم کیا ہوگا، پھر استلام کا حکم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ارأیت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان زحمت، اگر میں رش میں واقع ہو جاؤں، ازدحام میں واقع ہو جاؤں. ارأیت، آپ مجھے یہ بتائیں ان غلبت، اگر میں مغلوب ہو جاؤں، میرے بس میں نہ رہے اس کو بوسہ دینا. قال، تو فرمانے لگے، کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اجعل ارأیت بالیمن، یہ جو لفظ تم بول رہے ہو نا کہ ارأیت، مجھے بتائیں کہ اگر میں رش میں واقع ہو جاؤں، مجھے بتائیں اگر میں مغلوب ہو جاؤں، یہ لفظ جو تم بول رہے ہو، اگر مجھے بتائیں، ارأیت، یہ لفظ ہے نا ارأیت، مجھے بتائیں، کہا اجعل ارأیت بالیمن، اس کو یمن میں چھوڑاؤ، جہاں سے تم آئے ہو نا اس کو ادھر ہی لے جاؤ. یعنی کہ عبداللہ بن عمر ناراض ہو رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ذریعے آپ کی سنت کو نظر انداز کر دینا، پیچھے کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے. یعنی کہ اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے قیاس کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پیچھے کر دینا اور اپنے قیاس، اپنے مذہب کے اصولوں اور اپنی عقل اور اپنی رائے کو مقدم کر دینا، یہ درست نہیں ہے. تو کہا اجعل ارأیت بالیمن، یہ جو تم لفظ بول رہے ہو نا ارأیت، اس کو یمن میں چھوڑ دو، یمن میں رہنے دو. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس کا استلام کرتے تھے اور اس کو بوسہ دیتے تھے. یعنی مجھے تو حدیث کا پتہ ہے، مجھے تو سنت کا پتہ ہے، باقی سنت پہ عمل نہ کرنے کے لیے جو تم عذر پیش کر رہے ہو، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں میسج کیا ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. چونکہ چنانچہ اگر مگر کے ذریعے آپ کی احادیث کو نظر انداز کر دینا، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ولی مسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، قال نافع، کہ نافع کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ نافع. یعنی کہ پہلے یہ حدیث روایت کر رہے تھے جناب عبداللہ بن عمر سے زبیر بن عربی، اب کون روایت کر رہے ہیں؟ نافع. تو نافع کہتے ہیں رأیت ابن عمر، میں نے جناب عبداللہ بن عمر کو دیکھا، یستلم الحجر بیدہ، میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کا استلام کر رہے تھے، حجر اسود کو اپنا ہاتھ لگا رہے تھے. ثم قبل یدا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ جب آپ حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں، صرف ہاتھ لگانے کا موقع ملے، تو حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں. لیکن اگر آپ کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا، آپ دور سے اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا چاہیے. جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پاک و ہند کے لوگ جب دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اپنے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، تب بوسہ دینا آپ سے ثابت نہیں ہے.
آپ بوسہ اپنے ہاتھ کو تب دیں گے جب وہ حجر اسود کو لگے گا. یہ ہے سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا. ایسا نہیں ہے کہ حجر اسود کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ کی پھنسیاں ختم ہو جائیں گی. حجر اسود کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگائیں گے تو چہرے کے جو داغ دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو حجر اسود کی برکت کیا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے گناہ جڑتے ہیں. اس کی برکت کیا ہے؟ اس کو ہاتھ لگانے سے اجر و ثواب ملتا ہے. یہ اپنی طرف سے سوچ قائم کر لینا کہ اگر میرا چہرہ، میرا ہاتھ حجر اسود کو لگ گیا، بیت اللہ کی دیوار کو لگ گیا تو مجھے شفا مل جائے گی، میری بیماریاں دور ہو جائیں گی، یہ سوچ درست سوچ نہیں ہے. اسی لیے جناب عمر فاروق نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ حجر اسود، میں اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں، انی لا اعلم کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے یقین ہے کہ تو ایسا پتھر ہے کہ جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا، میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. دیکھ لیں، جنت سے آیا ہوا پتھر جو بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. اب دیکھیے ہمارے مسلمانوں کو قبروں کو بوسے، مزاروں کی دیواروں کو بوسے، مزاروں کے ساتھ لگے ہوئے جنگلوں کو بوسے، مزاروں پہ لگی ہوئی چادروں کو بوسے، اور پھر جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے ہر دروازے کو بوسا، ہر ستون کو بوسا، ہاتھ لگانا، ہاتھ پھر چہرے پہ لگا لینا، یہ سب کیا ہے؟ تو آپ نے حجر اسود ہی کو بوسہ دیا ہے. اور جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں، اے حجر اسود، اگر تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ نہ دیا ہوتا، میں نے بوسہ تجھے نہیں دینا تھا. یہ ہے وہ مسلمان جو صحیح معنوں میں آپ کا پیروکار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ محبت کے نام پہ اپنی طرف سے نئی چیزیں نکال لی جائیں. آج کا مسلمان عجیب ہے، محبت کے نام پہ آپ کے دین میں بدعات داخل کر رہا ہے، نئی چیزیں داخل کر رہا ہے. تو یہ کام صحابہ کے نام بھی کر سکتے تھے اگر یہ جائز ہوتا. محبت کے نام پہ وہ کہتے جی بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگائیں گے، محبت کے نام پہ وہ کہتے جی بیت اللہ کے دروازے کو ہاتھ لگائیں گے، محبت کے نام پہ وہ کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو ہاتھ لگائیں گے. نہیں، ایسے کام انہوں نے نہیں کیے، بلکہ ایسے کاموں سے آپ کو روکتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پھر سنت کیا ہے؟ حجر اسود کو آپ کیا کریں؟ بوسہ دیں. بوسہ نہ دے سکیں تو اپنا ہاتھ لگائیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ کے پاس جو چھڑی ہے وہ چھڑی آپ لگائیں. کس کو؟ حجر اسود کو. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دور سے آپ اشارہ کریں گے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے 789 799 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن جابر قال طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت فی حجۃ الوداع علی راحلتہ. جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حج میں کتنے طواف کیے ہوں گے؟ ایک تو طواف آپ نے کیا تھا جب آپ پہنچے تھے مکہ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم. اور چونکہ آپ حج قران کر رہے تھے تو حج قران والے پہ طواف قدوم واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ کیا تھا. پھر ہے 10 طریق کا طواف، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، اور وہ حج کا مین طواف ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا.
وہ بھی آپ نے کیا۔ تیسرے نمبر پہ جب آپ مکہ سے نکلنے لگے تھے، ایک تھا طواف قدوم، اس کے اپوزٹ، اس کے مقابل میں کیا؟ طواف وداع، الوداعی طواف۔ جب مکہ کو آپ چھوڑنے لگے، حج کے بعد مکہ سے نکل کے مدینہ جانے لگے، تو آپ نے الوداعی طواف کیا تھا۔ تو کتنے طواف ہو گئے؟ 3۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب دیکھیں، جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، علی راحلتہ، اپنی سواری پہ بیٹھ کر۔ یہ طواف آپ نے پیدل چلتے ہوئے نہیں کیا، پاؤں پہ چلتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے کیا ہے۔ یستلم الحجر بمحجنہ، آپ ہاتھ لگا رہے، آپ استلام کر رہے تھے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ استلام کر رہے تھے الحجر، حجر اسود کا، بمحجنہ، اپنی چھڑی کے ساتھ۔ استلام کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا، کو چیز ٹچ کرنا۔ تو آپ جب اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تب آپ حجر اسود کا استلام کس چیز کے ساتھ کر رہے تھے؟ چھڑی کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ طواف کون سا ہے جو آپ نے اپنی اونٹنی پہ کیا ہے؟ زیادہ تر امید یہ ہے کہ یہ طواف افادہ ہے، 10 سری کا طواف۔ 10 سری کا جو طواف ہے وہ آپ نے اپنی سواری پہ کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ طواف سواری پہ کیوں کیا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو جناب جابر کہتے ہیں لِأَن يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفْ، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ پاؤں پہ چلتے ہوئے طواف کرتے تو جو آپ کے دائیں بائیں 10-15 لوگ ہوتے وہ تو آپ کو اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے، اور باقی کے لیے آپ کو دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ جبکہ آپ کے ساتھ حج کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1,00,000 حج کرنے والے۔ تو اس لیے آپ کس پہ بیٹھے ہیں پھر؟ اونٹنی کو بیٹھے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں۔ لِأَن يَرَاهُ النَّاسُ، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ وَلِيُشْرِفْ، اور تاکہ آپ بلند ہو جائیں، یعنی کہ لوگ بھی آپ کو دیکھ لیں اور آپ بھی لوگوں کو دیکھ لیں۔ لیشرف کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اشرف علیہ، کہ آپ لوگوں کو جھانک لیں، اوپر سے ہو کے دیکھ لیں، اور ایک معنی یہ کہ لیشرفا، تاکہ آپ بلند ہو جائیں۔ تو یہ حکمت تھی آپ کے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کرنے کی۔ وَلِيَسْأَلُوهُ، اور تاکہ آپ سے وہ لوگ سوال کر لیں، جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ آسانی سے پوچھ سکیں۔ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ، کیونکہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، لوگوں نے آپ کو ڈھانک لیا تھا، لوگوں نے آپ پہ رش قائم کر لیا تھا۔ لوگ بہت زیادہ تھے اور آپ کے دائیں بائیں بہت رش ہو گیا تھا، ظاہر ہے ہر کوئی آپ کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے آپ نے پھر طواف کس کے اوپر بیٹھ کے کیا؟ اپنی سواری پہ، اپنی اونٹنی پہ۔ اچھا، یہاں سے ایک تو پتہ چلا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ حج ہے جس کے بعد آپ نے لوگوں کو الوداع کہہ دیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حج کے دوران آپ نے ایسے اشارے بھی دیے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا لوگوں حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ کبھی آپ کہتے تھے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ تو سواری پہ بیٹھے ہیں اس لیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، لوگ آپ سے مسئلے پوچھ لیں۔ کیا کوئی آدمی کسی عذر کے بغیر کسی چیز پہ بیٹھ کے طواف کر سکتا ہے؟ اونٹنی پہ، اور آج کے زمانے میں وہاں مل جاتی ہیں ویل چیئر، تو کسی چیز پہ سوار ہو کے، بہرحال وہ سواری کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز پہ سوار ہو کے، پیدل چلنے کے بجائے کسی چیز پہ سوار ہو کے طواف کیا جا سکتا ہے۔ اس میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف ہے شافعی علماء کرام کا، اور یہی موقف ہے ظاہری علماء کرام کا۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے چکر لگائیں، چاہے اب آپ پاؤں پہ چلتے ہوئے لگائیں، چاہے آپ سواری پہ بیٹھ کے لگائیں۔ مقصد کیا ہے؟ بیت اللہ کے کیا لگانے ہیں؟ چکر، طواف کرنا ہے۔
7 چکر آپ نے لگانے. دوسرا موقف ہے کہ ان کا یہ حنفی علماء کرام کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طواف میں واجب ہے کہ آپ پیدل چلیں. طواف میں کیا ہے؟ واجب ہے کہ آپ پیدل چلیں. اگر کسی کا عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو وہ بیٹھ سکتا ہے سواری پہ، لیکن بغیر مجبوری کے آپ کو سواری پہ بیٹھ کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا طواف کرے گا تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو دہرائے، اور اگر وہ واپس اپنے ملک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر دم ہے، ایک بکرا ہے جو اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا، اس لیے کہ اس نے طواف سواری پہ کیا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے. تو صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ اگر آپ پیدل طواف کر سکتے ہیں تو یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص سواری پہ بیٹھ کے طواف کرتا ہے، چاہے اس کا کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کا طواف درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ پیدل چلنا واجب ہے، وہ دلیل لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پیدل بھی طواف کیا ہے، سواری پہ بھی کیا ہے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ پیدل چلیں گے تو پھر ہی طواف ہوگا، اگر کسی سواری پہ بیٹھ کے کریں گے تو آپ کا طواف نہیں ہے؟ یہ اس کی دلیل چاہیے نا. بیٹھے بیٹھے آپ ایک چیز کو واجب قرار دے رہے ہیں اور پیدل اور سواری پہ بیٹھنے کو آپ ممنوع قرار دے رہے ہیں، اس کی دلیل ہونی چاہیے، جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 20، باب السعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے مابین کیا کرنا؟ سعی کرنا. عربی میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ عین کے سکون کے ساتھ سعیو، عین کے اوپر یعنی کہ عین کے نیچے زیر نہیں پڑنی، لیکن اردو میں اب چلتا ہے تو ہمیں بھی وہی لفظ بولنا پڑتا ہے جو چل رہا ہے. تو صفا مروہ کے مابین کیا کرنا؟ سعی کرنا. حدیث نمبر 790 790 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. باقاعدہ طور پہ حدیث پڑھنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ صفا مروہ کی سعی کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو شافعی علماء کرام، مالکی علماء کرام، حنبلی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ چیز رکن ہے. رکن کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ رکن ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. سجدے صاحب بھی کر لیں تو کام نہیں آئیں گے. جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے، نماز میں رکوع رکن ہے. اگر کوئی آدمی 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں اس کی جگہ پہ 2 سجدہ صاف کر لیتا ہے تو اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی. جو رکن ہوتے ہیں ان کے بغیر وہ چیز ہوتی نہیں ہے جس چیز کے وہ رکن ہوتے ہیں. نماز کا رکن جو ہے وہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. حج کا رکن نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا. تو حج میں یہ چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں. کیا؟ نمبر 1 نیت کرنا، یعنی کہ آپ کی نیت ہو کہ میں حج کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی والدہ کو حج کرا رہا ہے اور چونکہ اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں چادریں نہیں باندھوں گا تو مجھے پولیس داخل نہیں ہونے دے گی مکہ میں، تو اس نے چادریں بھی باندھ لی ہیں، چادریں بھی باندھ دی ہیں، اور والدہ کو طواف کرانے کے لیے 7 چکر بھی اس نے لگائے ہیں، ساتھ ساتھ صفا مروہ کے بھی لگائے ہیں، عرفات میں بھی گیا، سب کچھ کیا ہے. آخر میں کہتا ہے یار میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، میرا بھی حج ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت نہیں کی تھی. اس وقت نیت کیا تھی؟ والدہ کو کرانے کی. یہ نیت نہیں تھی کہ میں اپنا بھی کر رہا ہوں والدہ کو بھی کروا رہا ہوں. اگر وہ نیت کر لیتا کہ اپنا بھی کر رہا ہوں والدہ کو بھی کروا رہا ہوں، بہت اچھی بات تھی. تو حج کے ارکان میں کیا ہے؟ ایک تو نیت، دوسرے نمبر پہ عرفات میں ٹھہرنا، عرفات میں وقوف کرنا، اور تیسرے نمبر پہ 10 طریق کا طواف کرنا، چوتھے نمبر پہ صفا مروہ کی سعی کرنا. ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے گی تو حج نہیں ہوگا.
لیکن 10 طریق کا طواف جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے، 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں۔ صفا مروہ کی صحیح بھی ایسے ہی ہے، لیکن عرفات کا دن جو ہے مخصوص ہے، وہ رہ گیا سو رہ گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحج عرفہ، حج نام ہے میدان عرفات میں وقوف کرنے کا، کیونکہ وہ رہ گیا تو اس کا کوئی متوازن نہیں ہے، اس کی بات کو اور گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے ماننے والوں کے ہاں کیا ہے؟ رکن ہے، اور حنفی علماء کرام کے ہاں یہ واجب ہے۔ وہ فرق کرتے ہیں واجب میں اور رکن میں، تو کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ یہ کرنی چاہیے، لیکن اگر رہ جائے تو حج پھر بھی ٹھیک ہے، جس کی رہ گئی ہے وہ ایک بکرا ذبح کر دے، اس کے اوپر دم ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ دم ہے۔ یہ نہیں کہ حنفیوں کے ہاں صفا مروہ کی صحیح کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو شافیوں، مالکیوں اور حنابلہ کے ہاں ہے۔ اور ہم اس مسئلے میں کن کے ساتھ ہیں؟ ان 3 ائمہ کرام کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ دلیل کی بنیاد پہ، کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں۔ ہم تو جدھر دلیل ہوگی ادھر ہوں گے، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ جہاں پہ جو امام حدیث کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں، اور جس امام صاحب کا موقف جس مسئلے میں حدیث سے کچھ دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کسی کو برا بلا نہیں کہتے، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں ہم حنفی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں۔ اب ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں ہے، کہیں کہیں ان سے غلطی بھی ہوگی، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا مسلک کیا ہے؟ صحیح حدیث، فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے تو سمجھو میرا یہی مذہب ہے، میرا یہی مسلک ہے۔ ان کے وہ کہا کرتے تھے میرے قول کو دیوار پہ دے مارنا اگر وہ صحیح حدیث کے خلاف نکلے، اور یہی تعلیمات باقی 3 ائمہ کرام کی ہیں۔ تو اگر شافی بھی یہی انداز اختیار کریں کہ ہم نے امام شافی کی ہر جگہ بات ماننی ہے، تو وہ بھی کئی مقامات پہ غلطی کر بیٹھیں گے، کیونکہ یہ نہیں ممکن کہ امام شافی ہر جگہ حق پہ ہوں، ہر مسئلے میں حق پر ہوں۔ مجموعی طور پہ چاروں امام حق پہ ہیں، مجموعی طور پہ، لیکن چند مسائل میں اس امام سے غلطی ہوئی ہوگی، چند مسائل میں دوسرے امام سے، چند مسائل میں تیسرے امام سے، چند مسائل میں چوتھے امام سے۔ اب اگر کوئی ایک امام کو پکڑ لے گا تو وہ چند مسائل میں غلطی کرے گا۔ تو آئیے حدیث نمبر 790 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا۔ عن الزہری، روایت ہے امام زہری سے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری۔ یہ امام زہری بہت مشہور و معروف ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے احادیث جمع کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ چونکہ ان کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں اور ان کے ذریعے ہم تک بہت ساری احادیث پہنچی ہیں، اس لیے جو لوگ احادیث کے خلاف ہوتے ہیں یا منکرین حدیث میں سے ہوتے ہیں وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو بدنام کر دیں گے، ان کی عزت خراب کر دیں گے تو احادیث سے خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ امام زہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال عروہ، کس نے کہا؟ عروہ نے کہا۔ امام زہری تابعی ہیں اور عروہ بھی کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ تو تابعی کس سے روایت کر رہا ہے؟ تابعی سے۔ تابعی نے کس سے حدیث لی ہے؟ تابعی سے۔ عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر بن عوام، یعنی کہ ان کے والد زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری ملی، زبیر بن عوام۔ تو ان کے بیٹے کون ہیں؟ عروہ۔ اب زبیر بن عوام کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، وہ کیا ہیں؟ وہ صحابی ہیں، اور یہ بیٹے جو ہیں عروہ بن زبیر بن عوام کے، یہ کیا ہیں؟ یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں بن سکے، لیکن بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑی حدیث روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سألت عائشہ، میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ۔ اچھا، یہاں پہ معلوم رہے کہ جناب عائشہ عروہ کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ،
کیونکہ زبیر بن عوام کی وائف کون تھیں، بیگم کون تھیں؟ اسماء بنت ابی بکر. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما وہ وائف ہیں کس کی؟ زبیر بن عوام کی. تو ابو بکر کیا لگے عروہ کے؟ نہ، ابو بکر کیا لگے؟ نانا. کیا لگے؟ نانا. اور عائشہ ان کی کیا لگی؟ خالہ. تو یہ حدیث جب جناب عائشہ سے روایت کر رہے ہیں تو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنی خالہ سے، عائشہ سے. تو عروہ کہتے ہیں سألت عائشہ، میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے، فقلت لها، میں نے ان سے کہا، ارأیتی قول اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. مجھے بتائیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی خالہ کو، حضرت عائشہ کو. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. کس کی نشانیوں میں سے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، زمانے جاہلیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. فمن حج البیت واعتمر، پس جو حج کرے کس کا؟ بیت اللہ کا. واعتمر یا کیا کرے؟ عمرہ کرے. فلا جناح علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے چکر لگائے، ان دونوں کا طواف کرے. کہ ان دونوں کا؟ صفا مروہ کا. ہاں جی، آپ کو کیا لگا ترجمہ سن کے کہ صفا مروہ کی صحیح واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کر لے. تو اب دیکھیے عروہ بن زبیر کی بات سنیے آپ. وہ کہتے ہیں آیت پڑھنے کے بعد، فواللہ، اللہ کی قسم، ما علی احد جناح، کہ کسی کو پر گناہ نہیں ہے، اللہ یطوف بالصفا والمروہ، کہ وہ صفا مروہ کا طواف نہ کرے. کیونکہ صفا مروہ کا طواف نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اس ایسے معلوم ہو رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ عروہ بن زبیر اپنی خالہ سے کہہ رہے ہیں، خالہ جی اس آیت کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے. کیا نکل رہا ہے؟ نہ اگر طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں. ہاں، یہ کہ اگر طواف نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے بغیر حج ٹھیک ہے. دل چاہے کر لے، دل چاہے تو کر لیں، نہ دل چاہے تو رہنے دیں. اور یہی صورتحال عمرے کی ہوگی. تو اشکال یہ کس کو پیدا ہوا ہے؟ عروہ بن زبیر کو. کون ہے؟ تابی. کون ہے؟ صحابی باپ کے بیٹے، صحابی ماں کے بیٹے، بھائی بھی صحابی، خالہ بھی کیا ہے؟ صحابیہ، نانا بھی کیا ہے؟ صحابی. علمی خاندان ہے نا. بہت بڑے امام ہوئے کہ نہ ہوئے؟ 4 اماموں سے بڑے ہوئے کہ چھوٹے ہوئے؟ بڑے ہوئے. ان سے کیا ہوئے؟ بڑے ہوئے. تابعی ہیں بھائی. اور صحابی کے باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابی ہے، بھائی بھی صحابی ہیں، خالہ بھی صحابی ہیں، بلکہ مزید آگے بڑھے تو ماموں بھی صحابی ہیں. تو ان کو قرآن کی آیت سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ نہیں لگی؟ کہنا ہی چاہتا ہوں. اس بڑے امام کو قرآن کی آیت کا مطلب سمجھنے میں اشکال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. اور آپ نے اشکال کس کے سامنے رکھا؟ جناب عائشہ کے سامنے رکھا، اور کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. قالت، تو جناب عائشہ فرمانے لگیں، بئس ما قلت یا ابن اختی، بڑی بری بات تو نے کہی ہے میرے بانجے. میرے بانجے تو نے بڑی بری بات کہی ہے، بڑی غلط بات کہی ہے. ان هذه لو كانت كما اولتها علیہ، اگر یہ آیت ایسے ہوتی، ان هذه یعنی کہ یہ آیت، بے شک یہ آیت لو كانت اگر ہوتی، کما اولتها علیہ جیسا کہ تو نے اس کی تفسیر کی ہے، اگر یہ آیت اس تفسیر کے مطابق ہوتی جس تفسیر کے مطابق تو نے اس کی تعویل کی ہے، تو کانت، تو پھر یہ یوں ہوتی. اگر جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں نا اس آیت کی، اگر وہ تفسیر ہوتی نا تو کانت، تو اس آیت کے الفاظ یوں ہوتے کہ لا جناح علیہ اللہ یتطوف بہما، کہ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے
تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف نہ کرے، ان کی سعی نہ کرے۔ نہ کا لفظ آنا چاہیے تھا، پھر لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ نہ کا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ صفا مروہ کی سعی ضروری نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے کہ صفا مروہ کی سعی واجب نہیں ہے، رکن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر کوئی آدمی ان کی سعی نہیں کرتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اگر ان کا طواف نہیں کرتا، ان کے چکر نہیں کاٹتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی طواف کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی طواف کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کے پیچھے سبب نزول ہے۔ آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ آیت کس ماحول میں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، یہ کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے۔ جب وہ سمجھائیں گے تو پھر آپ سمجھائیں گے کہ اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے کہ جو ان کی صحیح کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جناب عائشہ جو بیان کرنا چاہ رہی ہوں، میں پہلے سے آپ کو بتا دوں، جناب عائشہ یہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ صفا مروہ جو تھے ان کے اوپر دو بت ہوا کرتے تھے، ان دو پہاڑوں کے اوپر کیا ہوا کرتے تھے؟ ایک بت ہوتا تھا صفا پہاڑ پہ اور ایک مروہ پہاڑ پہ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ کے جو مانتے تھے منات بت کو۔ کس کو مانتے تھے؟ منات بت کو۔ وہ جب حج کے لیے آتے، طواف کے لیے آتے، تو وہ منات کے نام پہ تلبیہ پڑھتے۔ اب وہ جب بیت اللہ میں آتے، کعبہ کا طواف کر لیتے، صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ بت ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، ہمیں تو محبت ہے منات بت سے، اور یہ دوسرے بت پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نفرت ہے۔ تو ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ صفا مروہ کی سعی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب کہ اسلام آ چکا کہ بھائی صفا مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ ذہن میں نہ رکھو کہ یہاں پہ وہ بت ہوا کرتے تھے تو اس لیے اب ہم نہ کریں، چونکہ وہ گناہ سمتے تھے۔ وہ کیا سمتے تھے؟ وہ صفا مروہ کی صحیح کو گناہ سمتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں گناہ بھائی، اللہ نے کہا نہیں گناہ۔ یہ بھائی کا لفظ ان کے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہہ رہا ہوں تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ گناہ نہیں ہے، تم گناہ سمجھتے ہو، یہ گناہ نہیں ہے۔ ایک اور گروپ تھا لوگوں کا، وہ کون تھے؟ وہ جو صفا مروہ پہ موجود پہاڑوں کے معتقد تھے۔ اب جب تک وہ مسلمان نہیں تھے تب تک صفا مروہ کی صحیح خوشی سے کرتے تھے کہ ہمارے بت بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اب جب اسلام آ گیا، توحید پہ آ گئے، تو اب انہیں نفرت ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان سب لوگوں کے بارے میں وضاحت نازل کی، بھائی یہ جاہلیت کی نشانیاں نہیں ہیں صفا مروہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور تم ان کا طواف کرو، ان کے چکر کاٹو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ صفا مروہ کی صحیح کا حکم کیا ہے، کیا وہ واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے، یہ بتانا نہیں چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلط عقیدے کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھیے جناب عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بئس ما قلت یا ابن اختی، میرے بانجے تو نے بڑی غلط بات کہی ہے، بڑی بری بات کہی ہے۔ ان ہذہ، بے شک یہ ایت، لو کانت، اگر ہوتی، کما اولتہا علیہ، اگر یہ ایت ہوتی اس سوچ کے مطابق جس پہ تو نے اس کی تفسیر کی ہے، تو کانت، تو یہ یوں ہوتی کہ لا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ یتطوف بہما، کہ وہ ان کا طواف نہ کرے، ان کے چکر نہ لگائے، ان کی صحیح نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جو چکر لگائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے کہ یہ واجب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ جو نہ چکر لگائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو چکر نہ لگائے اس کا حکم بیان نہیں کیا،
اللہ نے کس کا حکم بیان کیا؟ جو چکر لگائے اور جو سمجھتا تھا کہ شاید یہ گناہ کا کام ہے، اللہ نے اس کو کہا یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ وضاحت آگے کرتی ہیں جناب عائشہ فرماتی ہیں وَلَكِنَّهَا أُنزِلَتْ فِي الْأَنصَارِ، لیکن یہ آیت نازل کی گئی ہے انصاریوں کے بارے میں۔ کن کے بارے میں نازل کی گئی ہے؟ انصاریوں کے بارے میں۔ کانوا قبل ان یسلموا، وہ مسلمان ہونے سے پہلے یحلون تلبیہ پڑھا کرتے تھے لمنات الطاغیہ، منات بت کے لیے۔ منات بت جو کیا تھا؟ طاغیہ، طاغوت تھا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو وہ منات جو بت تھا، طاغوت تھا، اس کے نام پہ وہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اس کے نام پہ احرام باندھا کرتے تھے، اس کی نیت سے احرام باندھا کرتے تھے۔ یہ اب عائشہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ منات بت کہاں تھا؟ کہتی ہیں التی کانوا یعبدونہا، جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے عند المشلل، مشلل پہاڑ کے پاس۔ مشلل پہاڑ کہاں ہے؟ قدید کے علاقے میں۔ قدید مکہ مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے، مکہ کے قریب ہو جاتی ہے، وہاں پہ مشلل پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے پاس یہ بت تھا، کون سا؟ منات۔ اس کے نام کا وہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ فکان من احلا، تو جو تلبیہ پڑھ لیتا، جو کیا کر لیتا؟ تلبیہ پڑھ لیتا، یتحرجو، وہ گناہ سمتا کہ وہ صفا مروہ کے چکر کاٹے، ان کا طواف کرے۔ یعنی کہ جو تلبیہ پڑھ لیتا کس کے نام کا؟ منات کے نام کا۔ جو منات کے نام کا تلبیہ پڑھ لیتا، یتحرجو، وہ گناہ سمتا تھا۔ کس بات میں گناہ سمتا تھا؟ کہ ان یطوف بالصفا والمروہ، کہ وہ صفا مروہ کے چکر لگائے، ان کی سعی کرے۔ فلما اسلموا، جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے، کون؟ یہ انصاری لوگ جن کو بعد میں انصاری کہا گیا، یہ مدینہ کے لوگ جب مسلمان ہو گئے، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں۔ قالوا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا کنا نتحرج ان نطوف بین الصفا والمروہ، ہم صفا مروہ کے مابین طواف کرنے کو، ہم صفا مروہ کے مابین سعی کرنے کو گناہ سمتے تھے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی کہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ الآیہ، یعنی کہ پوری آیت۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب عائشہ فرماتی ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی، کون سے غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی، اس کے بعد کہتی ہیں وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف بینہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کیا، فرض کیا، مقرر کیا ان دونوں کے مابین طواف کرنا، ان دونوں کے مابین سعی کرنا۔ کن دونوں کے مابین؟ صفا مروہ کے مابین۔ فلیس لأحد، یہ الفاظ قابل غور ہیں جناب عائشہ کے، کہتی ہیں فلیس لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان یترک الطواف بینہما، کہ وہ ان دونوں کے مابین طواف کو، ان دونوں کے مابین سعی کو ترک کرے، کہہ رہی جائز ہی نہیں ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں لفظ آتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے مابین چکر نہیں لگائے گا۔ تو اب بتائیے جناب عائشہ کے الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ صفا مروہ کے مابین سعی جو ہے یہ رکن ہے یا رکن نہیں ہے؟ رکن ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اس کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں کرے گا۔ یہ ایک دلیل ہو گئی رکن ہونے کی۔ دوسری دلیل امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسعوا، سعی کرو، آرڈر۔ فإن اللہ كتب علیکم السعی، یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر سعی فرض کر دی ہے۔ تو کیا پتہ چلا پھر کہ یہ فرض ہے، رکن ہے، ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کا صحیح معنوں میں مطلب جاننے کے لیے، تفسیر جاننے کے لیے آپ محتاج ہیں کن کے؟ احادیث کے۔
آپ محتاج ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، آپ محتاج ہیں ان کے فہم کے۔ صحابہ کرام کی تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ بڑے بڑے علماء کرام کو کیا ہوتا ہے، غلطی لگ جاتی ہے۔ یہاں پہ جناب عروہ بن زبیر کو غلطی لگی کہ نہیں لگی؟ اب کوئی آدمی عروہ بن زبیر کے بارے میں کہے جی وہ بہت بڑے امام تھے، میں ان کا مقلد ہوں، تم سے زیادہ وہ سمجھدار تھے۔ بھائی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، لیکن کہیں کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ تو جناب عائشہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو جناب عروہ بن زبیر سمجھ رہے تھے وہ درست نہیں تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جن آیات کا سبب نزول ہو، شان نزول ہو، تو اس شان نزول کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ آپ آیت کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں۔ حدیث نمبر 791 791 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عاصم، عاصم سے روایت ہے۔ یہ عاصم کون سے ہیں؟ عاصم بن سلیمان الاحول البصری، عاصم بن سلیمان احول بصری۔ قال، وہ کہتے ہیں قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے کہا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اکنتم تکرہون سعی بین صفا والمروہ، کیا آپ لوگ صفا مروہ کے مابین سعی کو ناپسند کیا کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، لیکن کسی زمانے میں ہم صفا مروہ کے مابین سعی کو پسند نہیں کرتے تھے، ہم اس عمل کو برا جانتے تھے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں لأنہا، کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں لأنہا، اور یہ کہاں سے ہیں؟ مدینہ سے ہیں نا، انصاریوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں لأنہا کانت من شعائر الجاہلیہ، کیونکہ ان کے مابین صحیح کرنا جاہلیت کی نشانیوں میں سے تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو ہیں یہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر بت رکھے گئے تو وہ غلط کام ہے، صفا مروہ غلط نہیں ہے۔ بتوں کو وہاں سے ختم کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو۔ تو جہاں انس بن مالک کہتے ہیں کیونکہ یہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے تھے، حتی انزل اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا، پس جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کے مابین چکر لگائے۔ تو یہ ان کی آیت نازل ہوئی تو پھر انس بن مالک کہنا چاہتے ہیں پھر ہمارے دلوں سے ان کے مابین صحیح کرنے میں جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس غلط عقیدے کا ازالہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا کہ اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور صفا مروہ کے مابین صحیح کرنا اب درست نہیں کیونکہ یہاں پہ بت ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا بھائی اللہ نے کہا یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ جو نہ کرے تو اس کے اوپر کیا ہے۔ تو وہ احادیث کے ذریعے پتہ چلا، جناب عائشہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں کرے گا جو ان کے مابین صحیح نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں بتا دیا، حدیث نے بھی اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی۔ باب نمبر 21، باب یوم الترویہ۔ یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ یوم ترویہ کے بارے میں۔ ترویہ، روا یروی ترویہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیراب کرنا، کسی کو کیا کرنا؟ سیراب کرنا۔ یوم ترویہ کہتے ہیں اصل میں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو۔ یوم ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 8 تاریخ، کیونکہ 8 تاریخ کو لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، کس جانب؟ مینا کے لیے۔
اچھا مینا سے پھر واپس مکہ آنا ہوتا تھا؟ نہیں، مینا سے آگے 9 تاریخ کو چلے جاتے تھے میدان عرفات میں. میدان عرفات سے واپسی شروع ہوتی تھی، لیکن فوراً نہیں، بلکہ رات کو پہنچتے مزدلفہ، پھر اگلے دن شروع ہو جاتی 10 تاریخ، تو آتے مینا میں، کنکریاں مارتے، جانور ذبح کرتے قربانی کے، اور بال کٹواتے وغیرہ، پھر وہ کعبہ شریف میں آتے تھے طواف کرنے کے لیے 10 تاریخ کا. تو اب ان دنوں میں ان مقامات پہ پانی کی سہولت ہوتی نہیں تھی، اس لیے 8 تاریخ کو وہ لوگ اچھی طرح اپنے اونٹ کو پانی پلاتے، اونٹ کی پانی کی ٹینکیاں فل کر دیتے، یعنی کہ اپنی سواری میں پٹرول ڈال لیتے، اور اپنے لیے پانی بھی جمع کر لیتے، مشکیزیں وغیرہ اپنے بھر لیتے جی اچھی، اور خود بھی پانی پی لیتے. تو اس لیے پھر اس دن کو کیا کہا گیا؟ یوم ترویہ، پانی سے سراب ہونے کا دن، یوم ترویہ. تو 8 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ. اس کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 793 793 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری، امام مسلم. معذرت، یہ تو میں ایک حدیث چھوڑ رہا ہوں، واپس چلتے ہیں. ایک حدیث میں چھوڑ رہا تھا، 792 نمبر حدیث 792 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن جابر بن عبد اللہ قال، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لم یطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ بین الصفا والمروہ الا طوافا واحدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کیا. صفا مروہ کے مابین طواف کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے صفا مروہ کے مابین چکر نہیں لگائے، طواف نہیں کیا، الا طوافا واحدا، مگر ایک ہی بار. تو پتہ چلا کہ طواف سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عام طور پہ طواف کا لفظ بولا جاتا ہے کعبہ کے چکر لگانے پہ، لیکن کبھی کبھی صفا مروہ کے مابین صحیح کے اوپر بھی طواف کا لفظ بولا جاتا ہے. جب صفا مروہ کے اوپر طواف کا لفظ بولا جائے گا، اس کا کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی نشانی، کوئی دلیل جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ طواف سے مراد کعبہ کا طواف نہیں بلکہ صفا مروہ کا طواف ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا، صاف صاف آ گیا. جناب جابر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے صفا مروہ کے مابین چکر نہیں لگائے مگر ایک ہی بار. آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے صحیح نہیں کی صفا مروہ کے مابین مگر ایک ہی بار. تو اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد وہ حاجی ہیں جو حج قران کر رہے تھے. آپ نے کون سا حج کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے حج قران. حج قران کا مطلب کیا؟ کہ حج عمرہ ان کی نیت ایک ساتھ کر لینا، اور بیچ میں حلال نہ ہونا، بیچ میں کوئی وقفہ نہ ہونا. مکہ میں پہنچ کے آپ طواف قدوم کر لیں گے، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کریں گے. اب صفا مروہ کی صحیح آپ نے ایک دفعہ کرنی، کیونکہ آپ حج قران کر رہے ہیں. تو آپ نے صفا مروہ کی صحیح کتنی دفعہ کرنی؟ ایک بار، چاہے طواف قدوم کے ساتھ کر لیں، چاہے 10 تاریخ والے طواف کے ساتھ کر لیں. تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں جناب جابر. ورنہ تو آپ نے کتنے طواف کیے تھے؟ کعبہ کے طواف تو آپ نے 3 کیے تھے. کعبہ کے طواف آپ نے کتنے کیے تھے؟ ایک کے طواف قدوم جب آپ پہنچے تھے 4 تاریخ کو، اور پھر آپ نے طواف افاضہ کیا 10 تاریخ کو، اور پھر جب آپ واپس آنے لگے تو اس وقت آپ نے الوداعی طواف کیا. کون سا طواف کیا؟ الوداعی طواف. تو کعبہ کے طواف تو آپ نے 3 کیے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک ہی کیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی. اور جناب جابر کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے صحابہ، تو یہاں پہ آپ کے سب صحابہ مراد نہیں ہیں، حج تمتع کرنے والے صحابہ مراد نہیں. حج تمتع کرنے والوں نے تو صفا مروہ کی سعی 2 بار کی ہے. حج تمتع کرنے والا صفا مروہ کی صحیح کتنی بار کرے گا؟ 2 بار، ایک دفعہ عمرے میں اور ایک دفعہ حج میں. کیونکہ وہ جب مکہ میں پہنچے گا بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور پھر صفا مروہ کی صحیح کرے گا، بال کٹوا لے گا، احرام کھول دے گا، حلال ہو جائے گا. صفا مروہ کی صحیح ایک دفعہ اس نے کر لی ہے، یہ عمرے کی ہے. پھر 8 تاریخ کو وہ مکہ سے نکلتے ہوئے حج کی نیت کرے گا.
اور 10 تاریخ کو حج کے لیے طواف کرے گا اور صفا مروہ کی صحیح کرے گا، تو حج تمتع کرنے والا صفا مروہ کی صحیح کتنی بار کرے گا؟ 2 بار۔ تو اس لیے یہاں پہ جب جناب جابر کہتے ہیں کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کیا مگر ایک ہی بار، تو اس سے مراد آپ کے وہ ساتھی ہیں جو حج قران کر رہے تھے، جو قربانی ساتھ لے کر آئے تھے یا کسی بھی وجہ سے وہ حج قران کر رہے تھے۔ اب ہے باب نمبر 21، باب یوم ترویہ۔ یوم ترویہ کے بارے میں یہ باب ہے، اور وضاحت کر چکا ہوں۔ یوم ترویہ کا مطلب کیا ہے؟ سیراب کرنے کا دن، یعنی کہ 8 تاریخ مراد ہے ذی الحجہ کی، جس دن وہ لوگ اپنے اونٹوں کو پانی سے سیراب کرتے، خود بھی پانی پیتے، اپنے برتن مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیتے۔ حدیث نمبر 793 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن عبدالعزیز بن رفیع، کس سے روایت ہے؟ عبدالعزیز بن رفیع سے۔ قال، وہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے سوال کیا کس سے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قلت، میں نے کہا اخبرنی بشیء عقلتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ چیز بتائیں جو خود آپ نے اللہ کے نبی سے سمجھی ہو، جانی ہو۔ مجھے وہ چیز بتائیں جو خود آپ نے کس سے سمجھی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ براہ راست آپ نے اللہ کے رسول سے وہ سمجھی ہو، جانی ہو۔ سوال کس بارے میں بتائیں؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ این صلی الظہر والعصر یوم ترویہ، کہاں آپ نے ظہر و عصر کی نماز ادا کی یوم ترویہ میں؟ ترویہ کے دن 8 تاریخ کے دن آپ نے ظہر عصر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ یعنی کہ مکہ میں ادا کی، اور ظہر عصر کی نمازیں پڑھ کے مینا کے لیے نکلے، یا مینا میں پہنچ کے ظہر عصر کی نمازیں آپ نے پڑھی تھیں، یا راستے میں پڑھی تھی؟ کہاں پڑھی تھیں آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے نا 8 تاریخ کو حاجی نکلتے ہیں کہاں سے؟ مکہ سے، مینا کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ظہر عصر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی؟ تو فرماتے ہیں جناب انس، قال، جناب انس کہتے ہیں بی مینا، آپ نے ظہر عصر کی نمازیں کہاں پڑھی تھیں؟ مینا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ ظہر سے پہلے مکہ سے نکل جائے اور ظہر کی نماز کہاں پہنچ کے ادا کرے؟ مینا میں ادا کرے۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون ہے سوال کرنے والے؟ عبدالعزیز بن رفیع۔ پہلا سوال کر چکے ہیں، اب دوسرا سوال کہتے ہیں فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ، آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ یوم النفر، مینا سے نکلنے والے دن۔ حاجی حج کر کے مینا سے کس تاریخ کو نکلتے ہیں؟ 12 تاریخ کو، اور کئی ٹھہرتے ہیں 13 تاریخ تک۔ نبی علیہ السلام 13 تاریخ تک ٹھہرے تھے۔ تو یوم النفر مینا سے نکلنے کا دن، یعنی جب مینا سے آپ نکلے کنکریاں مار کے، تو مینا سے نکلنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ سمجھ گئے سوال؟ چلیے، فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ، تو آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ مینا سے نکلنے والے دن۔ قال، تو جناب انس بن مالک فرمانے لگے بالابطح، کہاں نماز پڑھی تھی آپ نے؟ ابطح، جس کو محسب بھی کہتے ہیں۔ یہ مینا سے تھوڑا سا آگے نکلیں مکہ جانے کے لیے تو ایک جگہ آتی ہے جس کو ابطح بھی کہتے ہیں، محسب بھی کہتے ہیں۔ محسب اس لیے کہ وہ وادی سی ہے جہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زمانے جاہلیت میں مکہ کے قریشیوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور بنی المطلب کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، معاہدے کیے تھے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور کئی سال تک بائیکاٹ جاری رہا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ ابطح اور محسب۔ اور اگر میں آج کل کے حاجیوں کو سمجھانا چاہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو یہ ہوگا کہ جب آپ کنکریاں مار کے پیدل جا رہے ہیں کہاں؟ مکہ کی طرف، تو آپ تھوڑا سا چلیں گے تو پھر آگے راستہ بائیں طرف مڑ رہا ہے، بائیں طرف راستہ مڑے گا،
پھر آگے وہ سرنگ آنے والی ہے، پہاڑ کے نیچے سرنگ بنی ہوئی ہے، طویل ترین سرنگ. اس سرنگ سے پہلے جو جگہ ہے جہاں پارک سا بھی بنا ہوتا ہے، کرسیاں بھی لگی ہوتی ہیں اور وہاں لوگ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے وہ تقریباً ابتر محسب جگہ بنتی ہے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انس بن مالک نے، افعل کما یفعل امراؤک، ویسے کرو جیسے تمہارے حکمران کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ظہر اثر کی نماز کہاں پڑھنی ہے، کہاں پڑھی تھی اللہ کے رسول نے؟ میں نے جواب دیا کہ مینا میں پڑھی تھی. پھر تو نے سوال کیا کہ آپ نے جب مینا سے نکلے تھے حج کر کے تو اثر کی نماز کہاں پڑھی؟ میں نے جواب دیا ابتا میں. اب اس معاملے میں اپنے حکمرانوں سے ٹکر نہ لینا، کوئی بغاوت نہ کر دینا. یہ امور جو ہیں، ان امور میں حکومت سے ٹکر لینا مناسب نہیں ہے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت سے ٹکر لی جائے. جو تمہارے حکمران کرتے ہیں وہ تم کر لو. اگر وہ ظہر اثر کی نماز مینا میں پہنچ کے پڑھتے ہیں تم بھی مینا میں پڑھ لو، اگر وہ مکہ سے پڑھ کے نکلتے ہیں تم بھی مکہ سے پڑھ لو. یعنی کہ اپنے حکمرانوں سے ٹکراؤ نہ لو، ان سے لڑنا نہیں ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں جس کی وجہ سے ان سے لڑائی کی جائے، ان سے لڑا جائے. یعنی کہ آپ دیکھیں انس بن مالک حکمرانوں کی اطاعت کا درس دے رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام نے بار بار حکمرانوں کی بات سننے اور ماننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، جب تک کہ وہ کوئی ایسا آرڈر نہ دیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. جب وہ آرڈر کو ایسا دیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ غلط آرڈر نہیں مانا جائے گا، اور جو ان کے باقی آرڈر ہیں وہ مانے جائیں گے. حدیث نمبر 794 794 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن عمر قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منن الی عرفات، ہم صبح صبح نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مینا سے عرفات کے لیے. صبح صبح سے مراد ہے سورج نکلنے کے بعد. سورج نکلنے کے بعد یعنی کہ دیکھیں نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مینا آئے تھے مکہ سے تو وہاں پہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی 8 تاریخ کو، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، فجر کی پڑھی. کتنی نمازیں ہوں گی؟ 5. اور فجر کی نماز پڑھی تو ابھی کون سا دن آگے شروع ہو رہا ہے؟ 9 تاریخ. یعنی کہ دن بھی، رات بھی 9 کی تھی لیکن دن کون سا ہو رہا ہے؟ 9. تو 9 تاریخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں کہ ہم صبح نکلے، اور مراد کیا؟ سورج نکلنے کے بعد ہم صبح نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ مینا سے کہاں جانے کے لیے؟ الی عرفات، عرفات جانے کے لیے. من الملبی، من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے. ہم میں سے کچھ وہ تھے جو تلبیہ پڑھ رہے تھے. جب ہم مینا سے عرفات جا رہے تھے 9 تاریخ کو، ہم میں سے کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تلبیہ پڑھ رہے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کب تک جاری رہے گا؟ 10 تاریخ تک. 10 تاریخ کو جب آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لیں گے تب تلبیہ ختم ہوگا. تو کہتے ہیں ہم میں سے کچھ تلبیہ پڑھ رہے تھے، ومن المکبر، اور ہم میں سے کچھ وہ تھے جو تکبیریں کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور کئی تکبیریں پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا پڑھتے رہیں تلبیہ، اور زیادہ توجہ تلبیہ پہ رہنی چاہیے، کیونکہ حج کی خاص بات کیا ہے؟ تلبیہ. اور تکبیریں کیا ہوں گی؟ مثال کے طور پہ آپ یہ پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ یعنی کہ تذکرہ ہوا ہے یوم ترویہ کا. یوم ترویہ کے ضمن میں وہ بھی حدیث لائی گئی ہے جس سے پتہ چلا
کہ منا سے کب نکلنا ہے اگلی منزل کے لیے، میدان عرفات کے لیے۔ اس کے بعد باب نمبر 22، باب یوم عرفہ، باب یوم عرفہ، یہ باب ہے یوم عرفات کے بارے میں۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ۔ یوم ترویہ کون سی تاریخ تھی؟ 8 تاریخ۔ اور ابھی کیا یوم عرفہ کون سی تاریخ ہے؟ 9۔ حدیث نمبر 795 795 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے کس سے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کانت قریش ومن دان دینہا یقفون بالمزدلفہ، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ قریشی ومن دان دینہا، اور وہ لوگ جنہوں نے قریش کا دین اپنا رکھا تھا، خود قریشی اور وہ لوگ جو قریش کے تابع تھے، کس لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے۔ یقفون بالمزدلفہ، یہ لوگ وقوف کیا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے مزدلفہ میں، یعنی کہ بیان یہ کرنا چاہتی ہیں جناب عائشہ کہ یہ لوگ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ سب سے دور جگہ کون سی ہے حج میں؟ میدان عرفات۔ سب سے قریب جگہ کون سی؟ مینا۔ تو 8 تاریخ کو حاجی کہاں جاتا ہے؟ مینا۔ پھر 9 تاریخ کو کہاں جاتا ہے؟ میدان عرفات میں۔ پھر واپس آتا ہے، کہاں پہنچتا ہے؟ مزدلفہ۔ پھر کہاں واپس آتا ہے؟ مینا۔ تو اب مینا، مزدلفہ یہ حدود حرم میں ہیں، اور عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے۔ اب قریشی اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے، اور یقیناً وہ بڑی شے ہیں اگر وہ اسلام کے اوپر ہوں، توحید کے اوپر ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اہل اللہ، اور ہم حرم والے ہیں، تو ہم حج میں حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم کہاں تک جائیں گے؟ مزدلفہ تک۔ اور باقی لوگ کہاں جاتے تھے؟ عرفات۔ تو اللہ تعالی نے کہا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ تم بھی وہاں جاؤ جہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں سے ہو کر واپس آؤ جہاں سے لوگ ہو کر واپس آتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ؟ میدان عرفات۔ تو اس کا تذکرہ کر لیں جناب عائشہ، کہتی ہے کانت قریش ومن دان دینہا، قریش اور جنہوں نے قریش کا دین اپنا رکھا تھا، یقفون بالمزدلفہ، وہ کہاں وقوف کرتے تھے، کہاں ٹھہرتے تھے؟ مزدلفہ میں۔ وکانوا یسمون الحمص، اور ان کا نام کیا رکھا جاتا تھا؟ حمص۔ حمص احمس کی جمع ہے، یعنی کہ جو اپنے اصولوں پہ ڈٹ جائے، جو اپنے دین پہ، اپنے اصول پہ کیا ہو؟ ڈٹ جائے۔ تو کہتے تھے یعنی کہ ہم اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے دین پہ کاربند ہیں، ہم نہیں جائیں گے ادھر۔ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْص، ان کا نام کیا رکھا جاتا تھا؟ حمص۔ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، اور باقی عرب وقوف کیا کرتے تھے کہاں؟ عرفات میں، میدان عرفات میں۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأتی عرفات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ کہاں آئیں؟ میدان عرفات میں آئیں۔ ثم یقف بہا، پھر وہاں پہ کیا کریں؟ وقوف کریں، وہاں پہ ٹھہریں۔ ثم یفیض منہا، پھر وہاں سے واپس آئیں۔ فذلک قولہ تعالی، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ سمجھیں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلط باتیں ہیں جو ہیں ان پہ خاموشی اختیار نہیں کی، اللہ نے ان کو غلط قرار دیا۔ حدیث نمبر 796 796 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ بے شک رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتها ہنا، میں نے، یہ جناب جابر کے نام سے مجھے یاد آیا کہ جناب جابر کا بار بار نام آ رہا ہے حج کی احادیث میں، تو یاد رہے کہ نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا، اس بارے میں جو صحابی سب سے زیادہ تفصیلات ذکر کرتے ہیں، لمبی حدیث ذکر کرتے ہیں، وہ جناب جابر ہے۔ جناب جابر کی آپ کے حج کے بارے میں اس حدیث سب سے لمبی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے کہ آپ کا حج جیسے روایت کیا ہے جناب جابر نے، یعنی کہ آپ کا حج جناب جابر کی زبانی۔ بڑی شاندار کتاب ہے، عربی میں ہے، تو اس میں انہوں نے، شیخ البانی نے بڑی محنت کی ہے۔ جناب جابر کی روایات بکھری پڑی تھیں، کچھ حصہ بخاری میں آ گیا، کچھ مسلم میں آ گیا، کچھ ابو داؤد میں، کچھ ترمذی میں، وہ سب لے کے انہوں نے اس کو ایسے بنا دیا جیسے ایک ہی واقعہ ہے۔ تو جناب جابر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتها ہنا، میں نے یہاں پہ نہر کیا ہے۔ نہر کیا کیا مطلب؟ آپ نے قربانی کے جانور میں نے یہاں پہ قربان کیے ہیں۔ یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جمرۃ العقبہ کے پاس، جمرۃ العقبہ کے قریب آپ نے کہیں پہ آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا تھا، اور کتنے آپ کی طرف سے اونٹ ہوئے تھے؟ 100۔ دیکھیے آپ کا دل کتنا کھلا تھا، کس قدر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ ایک اونٹ نہیں، آپ نے اپنے حج میں کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں؟ 100۔ اور بیویوں کی طرف سے الگ قربانی کی ہے، گائے کی، ان کی طرف سے قربانی الگ کی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نیکی کے میدان میں، بلکہ کسی بھی خیر کے میدان میں، کسی بھی خیر کے میدان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتها ہنا، میں نے اپنے قربانی کے جانور یہاں پہ نہر کیے ہیں۔ وَمِنَا كُلُّهَا مَنْحَر، اور مینا سارے کے سارا قربان گاہ ہے۔ میں نے یہاں کیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں جی ہم نے ادھر ہی آ کے کرنی ہے، اور اب 1 لاکھ آدمی اور موجودہ زمانے میں 25 لاکھ آدمی ایک ہی جگہ پہ قربان کرے، تو یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ ایک خاص جگہ پہ جمع ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ مینا میں تم کسی بھی جگہ اپنے جانور کو کیا کر سکتے ہو؟ ذبح کر سکتے ہو، قربان کر سکتے ہو۔ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، پس تم نہر کرو، قربان کرو، ذبح کرو اپنے جانوروں کو اپنے گھروں میں۔ کہاں؟ اپنے گھروں، یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں۔ تو گھروں سے مراد یہاں پہ کون سے گھر ہیں؟ جو عارضی طور پہ انہوں نے کیمپ کیے ہوئے تھے مینا میں، خیمے جو لگائے ہوئے تھے، وہ مراد ہیں۔ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، تو تم اپنے جانور ذبح کرو کہاں؟ اپنے گھروں میں۔ وَوَقَفْتُهَا هُنَا، اور میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ اب یہ آپ کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے میدان عرفات میں کہے تھے۔ ابھی تک جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے قربانی والے، یہ کہاں کہے تھے آپ نے؟ مینا میں۔ اور اب آپ کے وہ الفاظ جناب جابر نقل کر رہے ہیں جو آپ نے عرفات میں کہے تھے۔ فرمایا وَوَقَفْتُهَا هُنَا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ آپ نے کہاں وقوف کیا تھا؟ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کو لوگ آج کل کہتے ہیں جبل رحمت، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت، رحمت پہاڑی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے اوپر چڑھے تھے، تو لوگ حج میں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، جبکہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ آپ اس پہاڑ پہ نہیں چڑھے تھے، اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وَوَقَفْتُهَا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا موقف، اور میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، یعنی کہ میدان عرفات میں تم کہیں بھی وقوف کر سکتے ہو، جہاں میں نے کیا وہاں پہ آنا ضروری نہیں ہے۔ وَوَقَفْتُهَا هُنَا، اس کے بعد آپ مزدلفہ میں آ گئے، تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں وَوَقَفْتُهَا هُنَا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ آپ نے مشعر الحرام کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے قریب وقوف کیا تھا مزدلفہ میں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ وَجَمْعٌ كُلُّهَا موقف، اور مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 797، 797 قاف، اس حدیث کو اپنی عربی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور مسلم۔ عن ام الفضل بنت الحارث، روایت ہے ام الفضل بنت الحارث سے۔ ام الفضل ان کی کنیت ہو گئی، فضل کی ماں۔ فضل کون ہے؟ فضل بن عباس
جناب عباس کے بیٹے کا نام کیا؟ فضل. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ام الفضل کس کی وائف ہیں؟ جناب عباس کی. یعنی کہ نبی علیہ السلام کی کیا لگی؟ چچی. آپ کی کیا لگی؟ چچی. اور دوسری جانب سے یہ آپ کی سالی بھی لگتی ہیں، کیونکہ آپ کی ایک وائف ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین میمونہ. تو یہ میمونہ کی بہن ہے، یہ ان کی کیا ہیں؟ جناب میمونہ اور ام الفضل کیا ہے؟ دونوں بہنیں ہیں. اور یہ ام الفضل عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، فضل بن عباس کی والدہ ہیں، قسم بن عباس کی والدہ ہیں. تو ان کا نام کیا ہے؟ لبابہ. نام کیا ہے؟ لبابہ. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی پیدا ہوئی ہے، کوئی نیا نام بتائیں. تو یہ نام نوٹ کر لیں صحابہ کرام کے. تو نام کیا ہے؟ لبابہ. تو ام الفضل بنت حارث سے روایت ہے کہ ان ناسا اختلفوا عندها، کہ کچھ لوگوں نے ان کے پاس اختلاف کیا. ام الفضل کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے، ان میں اختلاف ہو گیا. کس دن؟ یوم عرفہ، عرفات کے دن. اختلاف کس مسئلے میں؟ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے روزے کے بارے میں. فقال بعضهم، ان میں سے کچھ نے کہا ہوا صائم، کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں. آج بھی آپ میدان عرفات میں کس حالت میں ہیں؟ روزے کی حالت. وقال بعضهم لیس بصائم، اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں. فارسلت الیہ بقدح لبن، تو میں نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا. کون کہہ رہی ہیں؟ ام الفضل کہہ رہی ہیں. میں نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا. وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، جب کہ آپ وقوف کیے ہوئے تھے اپنے اونٹ پہ. فَشَرِبَهُ، تو آپ نے اس دودھ کو پیا. تو پھر روزے کی حالت میں تھے کہ نہیں تھے؟ روزے کی حالت میں نہیں تھے. تو عرفات کا روزہ تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور نبی علیہ السلام بہت اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو خود روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ یوم عرفات کا روزہ رکھنا چاہیے، ساری دنیا رکھے، لیکن حاجی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ رکھے. اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ عبادت میں ہے، وقوف کے لیے آیا ہوا ہے. اگر بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، تو کیسے وہ یعنی کہ حج کر سکے گا، کیسے اللہ کی عبادت کر سکے گا؟ تو اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، اس لیے حاجی اس دن کا روزہ نہ رکھے. اور ام الفضل رضی اللہ عنہ کی آپ عقل کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اختلاف کو دور کیا. عملی طور پہ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف دودھ بھیج دیا. اب پتہ چلے گا کہ آپ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. جب آپ نے پی لیا، پتہ چل گیا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں. اور آپ نے وقوف کس چیز کے اوپر کیا ہوا تھا؟ اونٹنی کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ وقوف بس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور خیمے میں بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 798 798 اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ. عن سالم، روایت ہے کس سے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. یہ سالم جناب عمر کے کیا لگے؟ پوتے. عبداللہ بن عمر کے کیا لگے؟ بیٹے. اور یہ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ یہ تابعی ہیں. یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں. تو سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کتب عبد الملک الی الحجاج، کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بن حکم اموی نے لیٹر لکھا اپنے گورنر حجاج کی طرف. حجاج بن یوسف ثقفی، اس کی طرف لیٹر لکھا. کیا؟ کہ اللہ یخالف ابن عمر فی الحج، کہ وہ جناب عبداللہ بن عمر کی مخالفت نہ کرے حج کے معاملے میں. حج کے احکام و مسائل میں عبداللہ بن عمر کی مخالفت نہ کرے. خلیفہ نے لیٹر لکھ دیا اپنے گورنر کو، حجاج کو، اور حجاج ہی امیر حج تھا. امیر حج کون تھا؟ حجاج. یعنی کہ خلیفہ نے اس سال حج کا جو لیڈر مقرر کیا تھا، امیر حج مقرر کیا تھا کس کو؟ حجاج کو. حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ظالم تھا، اور واقعی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھا.
نہیں، مسلمان تھا، اس کے کئی کام اچھے بھی ہیں اور کچھ اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن بتانا ہی چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ اس آدمی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے، اس کی قیادت میں حج کرتے رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے، جو صحابی بھی نہیں ہے اور بطور ظالم بھی مشہور ہے۔ تو اس سے کیا سبق ملا؟ اپنے حکمران کی بات ماننی چاہیے جب تک کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ جب اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ بات چھوڑ دیں جو خلاف ہے، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ بغاوت کا نعرہ لگا دیں۔ حکمرانوں کی اطاعت کرنے میں خیر ہے، مصلحتیں ہیں، اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ جب کہ حکمران کی آپ مخالفت کریں تو شریعت کی نصوص کی خلاف ورزی بھی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی شدید نقصان ہے۔ وہ مسلمان ممالک کمزور رہے جہاں حکمرانوں کی اطاعت نہیں کی جاتی، اور کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان حکمران اور ان کی پبلک آپس میں لڑتی رہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف رہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس معاملے میں قرآن و حدیث کی نصوص پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اس معاملے میں آ کے ان سے بھی سستی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ رفع الیدین کی حدیث کو مانتے ہیں، جیسے آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث کو مانتے ہیں، ایسے ان حدیث کو بھی مانیں۔ تو دیکھیے یعنی کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان اموی نے خط کیا لکھا ہے کہ حج کے معاملے میں کس کی مخالفت نہیں کرنی؟ عبداللہ بن عمر کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اموی لوگ جو ہیں صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت میں اور ان کی رہنمائی میں حج ہو، ان سے پوچھ کے حج ہو۔ فجاء ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں، سالم کہتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ بن عمر آئے، وَأَنَا مَعَهُ، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا۔ کن کے؟ والد صاحب کے ساتھ۔ یوم عرفہ، کس دن؟ عرفات کے دن، یعنی کہ 9 تاریخ کو۔ حین زالت الشمس، کب آئے والد صاحب اور میں؟ جب سورج کو زوال لگ چکا تھا، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ دوپہر کا وقت۔ فصاح عند سرادق الحجاج، تو والد صاحب ان کے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ چیخے حجاج کے ڈیرے کے پاس۔ کہاں چیخے؟ حجاج کے ڈیرے۔ چیخے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ اونچی آواز سے کہا کہاں ہے یہ، یعنی کہ کہاں ہے یہ، ان کے باہر آئے، بات سنیں، باہر نکلنے کا وقت ہو گیا، یہ کہاں گیا؟ فخرج، تو حجاج نکلا، اپنے ڈیرے سے باہر نکلا، جو ڈیرا اس نے وہاں عارضی طور پہ کیمپ کر رکھا تھا، اس سے باہر نکلا۔ وعلیہ ملحفۃ معصفرہ، اور اس پہ چادر تھی، ملحفہ بڑی چادر کو کہتے ہیں، اس پہ چادر تھی، معصفرہ، کسم بوٹی کے رنگ میں رنگی ہوئی، کسم میں رنگی ہوئی۔ معصفرہ یہ اسفر سے ہے، اسفر اس بوٹی کو کہتے ہیں جو زرد رنگ کی ہوتی ہے، جس میں کپڑے کو آپ رنگین کریں گے تو کپڑے کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ رنگین ہو جائے گا، زرد ہو جائے گا، وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ وعلیہ ملحفۃ معصفرہ، تو حجاج پہ چادر تھی کسم میں رنگی ہوئی۔ فقال، تو وہ کہنے لگا، کون؟ حجاج، ما لک یا ابا عبد الرحمن، کیا ہوا آپ کو اے ابو عبد الرحمن؟ ابو عبد الرحمن کس کا نام ہے؟ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، یعنی کہ عبد الرحمن کے بابا، عبد الرحمن کے ابا، کیا ہوا؟ کیوں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کیوں آواز دے رہے تھے؟ فقال، تو کہنے لگے، کون؟ عبداللہ بن عمر، الرواح ان کنت ترید سنہ، نکلو، چلیں اگر تم سنت چاہتے ہو، اگر اللہ کے رسول کا طریقہ چاہتے ہو تو یہ نکلنے کا وقت ہو گیا، نکلو اب، کیوں اندر بیٹھے ہوئے خیمے میں ابھی تک؟ الرواح، نکلو، ان کنت ترید سنہ، اگر کیا چاہتے ہو؟ سنت چاہتے ہو نبی علیہ السلام کی۔ قال حادثہ، حجاج نے کہا اس وقت میں، یعنی کہ دن کے اس گرمی میں، اس عین دوپہر کے وقت؟ قال نعم، کہا ہاں بالکل۔ قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ حجاج نے، فانظرنی حتی افید علی رأسی، تو آپ مجھے مہلت دیں یہاں تک کہ میں اپنے سر پہ پانی بہا لوں، یعنی کہ میں غسل کر لوں۔
گرمی میں باہر نکلنا ہے تو تھوڑا سا میں غسل کر لوں، تو مجھے مہلت دیں۔ مہلت کون مانگ رہا ہے؟ حجاج، یعنی کہ اپنے آپ کو فرما بردار ظاہر کر رہا ہے، کس کا؟ عبداللہ بن عمر کا۔ تو کہا مجھے مہلت دیں یہاں تک کہ میں اپنے سر پہ پانی ڈال لوں، ثم اخرج، پھر میں نکلتا ہوں۔ فنازل، عبداللہ بن عمر اتر پڑے، کس سے؟ اپنی سواری سے، حجاج کے انتظار میں سواری سے نیچے اتر پڑے۔ حتی خرج الحجاج، یہاں تک کہ حجاج نکلا، اپنے ڈیرے سے باہر نکلا۔ فسارا، تو وہ چلنے لگا، بینی و بین ابی، سالم کہتے ہیں وہ چلنے لگا میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان، یعنی ایک طرف ابا جی ہو گیا، ایک طرف میں ہو گیا، درمیان میں وہ ہے۔ فقلت، میں نے کہا، ان کنت ترید سنہ فاقصر الخطبہ، اگر تم سنت چاہتے ہو، بار بار حدیث کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت چاہتے ہو، تو حجاج پھر حدیث سنت چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا تھا؟ اسی لیے تو عبداللہ بن عمر کی پیروی کر رہا ہے اس معاملے میں۔ اگر تم سنت چاہتے ہو فاقصر الخطبہ، خطبے کو کیا کر دو؟ ہلکا کر دو۔ خطبے کو کیا کرنا؟ ہلکا رکھنا۔ وعجل الوقوف، اور وقوف میں جلدی کرنا، یعنی کہ ابھی تم خطبہ دو گے تو خطبہ اتنا لمبا نہ کر دینا کہ وقوف کے لیے ٹائم کم رہ جائے، خطبہ ہلکا رکھنا تاکہ خطبے کے فوراً بعد وقوف شروع ہو سکے، میدان عرفات میں ذکر شروع ہو سکے، دعائیں شروع ہو سکیں، عبادت کا موقع مل سکے۔ تو کہا اگر تم سنت چاہتے ہو تو خطبہ ہلکا رکھنا، وعجل الوقوف، اور وقوف میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا۔ فجعل ينظر الى عبد اللہ، تو وہ دیکھنے لگا عبداللہ کی طرف، یعنی کہ میرے والد صاحب کی طرف، عبداللہ بن عمر کی طرف، یعنی کہ سوالیہ انداز میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ فلما رأى ذلك عبد اللہ، تو جب یہ دیکھا عبداللہ نے، یعنی کہ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ حجاج میری طرف دیکھ رہا ہے، والد صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے، قال، تو ابا جی نے کہا صدقہ، سالم نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہا ہے، ایسے ہی کرنا۔ تو اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے، اور ایک یہی معلوم ہوا کہ دیکھیے صحابہ کرام تابعین کس قدر اپنے حکمرانوں کی بات ماننے والے تھے، اور حکمران کون ہے؟ جس کو دنیا فاسق کہتی ہے، جس کو دنیا ظالم کہتی ہے، جو صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کتنے بڑے صحابی ہیں، سالم ان کے بیٹے کتنے بڑے تابعی ہیں، کتنے بڑے امام اور عالم دین ہیں۔ تو اس لیے علماء کو بھی چاہیے، نیک لوگوں کو بھی چاہیے، برے لوگوں کو بھی چاہیے، اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں، جو اس کا آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس آرڈر کو رہنے دیں، باقی آرڈر مانیں۔ اور اگر بادشاہ ایک غلط آرڈر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بغاوت کا علم بلند کر دینا، ملک میں بم دھماکے کرنا، پولیس اور فوج سے لڑنا، یہ سب کچھ غلط ہے، درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے، اور کئی ایک ممالک میں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر شعبوں کی طرح اس معاملے میں بھی ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہمارا یہ درس دینا اور سننا قبول فرمائے، ہمارے اوقات میں، ہماری زندگی میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔